بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد محمد وآل محمد ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، موالیان آج کی ہماری تقریر فرمان رسالت مآب کے سلسلے سے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. اور میں تھوڑا معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ مجالسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے گلا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر بی بی فاطمہ زہرا کی مدد رہے گی انشاءاللہ یہ پیغام آپ کے اذہان عالیہ بخیر و خوبی پہنچانے کی کوشش کروں گا. فرمان رسالت مآب ہے کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ ذات اقدس ہے جس کے سلسلے سے رسول اسلام نے ہر مقام پر، ہر پل، ہر لمحہ لوگوں کو بتایا کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کی معرفت کیا ہے، علی کا وقار کیا ہے، علی کا معیار. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ جب رسول اسلام نے بحکم پروردگار یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. صلوات پڑھیں محمد اسلام یہ اعلان کر چکے اور یہ بات عام ہو چکی تو رسول اسلام کے پاس ایک اعرابی آیا دیہاتی، اور آن کر کہنے لگا کہ یا رسول اسلام، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا کہ قیامت آئے گی، ہم نے مانا. آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مانا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا کہ کوثر ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا سلسبیل ہے، ہم نے مانا. آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. آپ نے کہا کہو وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ لا شریک لہ، کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں
آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا۔ یا رسول اسلام آج تو آپ نے حج بھی کر دیا ہے، آپ نے اپنے بھائی علی کو ہمارا ولی بنا دیا ہے۔ ارے رسول اسلام آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ حکم آسمانی ہے یا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے رابی یہ حکم آسمانی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اے رابی کہنے لگا کہ یا رسول اسلام سمعا و اطاعتا، اے رسول اسلام ہم نے آپ کی بات کو سنا اور اطاعت کی، ہم نے قبول کیا۔ ابھی اعلانی چپی بھی ہوا تھا، خاموشی ہوا تھا کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی اعلانی، کیا میں تمہیں علی کی 5 فضیلتوں کو نہ بتاؤں جو اس دنیا ما فیہا، یا یوں دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ 18,000 عالم میں جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ہر ایک سے افضل ہے۔ 18,000 عالم میں اللہ نے جو نعمتیں خلق کی ہیں، ہر ایک سے وہ 5 فضیلتیں افضل ہیں۔ یا رسول اسلام میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہاں رسول اسلام آپ ارشاد فرمائیے۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی اعلانی، ابھی چنگے پھر سے ہم فارغ ہوئے تھے، ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے اور آن کر سلام کیا اور کہا کہ اللہ جو عہد کرتا ہے، اللہ یہ عہد کرتا ہے، اللہ یہ قسم کھاتا ہے کہ میں جسے دوست رکھوں گا، اللہ یہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اللہ جسے دوست رکھوں گا اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دوں گا۔ میں اللہ جسے دوست رکھوں گا، میں اللہ جسے محبت کروں گا اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دوں گا، اور میں اللہ جسے ناپسند کروں گا اس کے دل میں مجھ سے علی پیدا کر دوں گا۔ تو اللہ نے قانون بنا دیا ہے، ایک آئین بنا دیا ہے، ایک آئین بنا دیا ہے کہ دیکھو میں تمہیں آئین دے رہا ہوں، میں تمہیں قانون دے رہا ہوں کہ جسے میں دوست رکھتا ہوں اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ یعنی اگر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے تو تم یہ تسلیم کر لینا کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور جب تم یہ دیکھ لینا کہ تم علی اور اولاد علی سے محبت رکھتے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایک پیمانہ دے دیا ہے، ایک معیار دے دیا ہے، ایک میزان بنا دیا ہے کہ دیکھو لوگوں، اگر تمہارے دل میں علی کی محبت پائی جائے تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ راضی ہے۔ اور پھر رسول اسلام کہنے لگے کہ اے رابی کیا میں تمہیں علی کی دوسری فضیلت کا بتاؤں؟ کہا ہاں رسول اسلام دوسری فضیلت بتائیے۔ رسول اسلام کہنے لگے کہ خداوند، رسول اسلام ارشاد فرمانے لگے کہ ابھی ہم اپنے چچا کو جنگ کا ساز و سامان دے کر بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا اور جبرائیل امین نے آ کر سلام کیا، مبارکباد پیش کی۔ مبارکباد کے بعد یہ کہنے لگے کہ یا رسول اسلام میں اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے، میں نے نماز کو واجب قرار دیا ہے، مگر بعض مواقع پر اگر نماز نہ پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی بعض مواقع ایسے ہیں عورتوں کے سلسلے سے کچھ ایسے ٹیکنیکل پرابلم آتے ہیں کہ اس میں نماز اگر نہ پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ مجنون نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس پر واجب نہیں ہے، دیوانہ نماز پڑھے
والے اس پر نماز واجب نہیں ہے، اور ہم نے حج کو واجب قرار دیا ہے، ہم نے حج کو واجب قرار دیا، مگر تندرست فقیر حج پر جائے یا نہ جائے۔ ہم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے، بیمار روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ ہم نے زکات کو واجب قرار دیا ہے، زکات کو واجب قرار دیا ہے، فقیر زکات دے یا نہ دے۔ لیکن محبت علی کو پرستنے والا حب علی السماوات والارض، ہم نے علی کی محبت کو زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ دیوانہ روزہ رکھے جانا رکھے کوئی بات نہیں، نادان اگر زکات دے جانا دے کوئی بات نہیں، تندرست جو ہے حب جائے جانا جائے کوئی بات نہیں، لیکن علی کی محبت نادان پہ بھی واجب ہے، تندرست پر بھی واجب ہے، مجنون پر بھی واجب ہے، دیوانے پر واجب ہے، یعنی علی کی محبت ہر ایک پر فرض ہے۔ محمد رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی ارادی، کیا میں تجھے علی کی تیسری فضیلت نہ بتاؤں؟ کہا رسول اسلام تیسری فضیلت کیا ہے؟ تو رسول اسلام کہنے لگے کہ اللہ نے ہر نوے مخلوق میں ایک سردار بنایا، ہر نوے مخلوق میں ایک سردار بنایا ہے۔ جانوروں میں جبریل کہنے لگے کہ اے رسول اسلام بتا دیجئے کہ اللہ نے جانوروں میں گائے کو سردار بنایا، گائے کو آئلی جانوروں میں گائے سردار ہے، اور جنگلی جانوروں میں شیر کو سردار بنایا ہے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ اللہ نے ہر نوے مخلوق میں کسی نہ کسی کو سردار بنایا ہے، جانوروں میں گائے کو سردار بنایا ہے، پرندوں میں جن کو سردار بنایا ہے، اور آدم نے حضرت آدم اپنوں نے حضرت آدم کو سردار بنایا ہے، دن میں جمعے کو سردار بنایا ہے، مہینے میں رمضان کو سردار بنایا ہے، نبیوں نے ختمی مرتبہ کو سردار بنایا ہے، اور علی ولیوں نے علی کو سردار بنایا ہے۔ نبیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو سردار بنایا ہے، اور ولیوں نے علی ابن ابی طالب علی کو سردار بنایا ہے۔ اور پھر رسول اسلام کہنے لگے کہ اے بھائی رابی، کیا میں تجھے علی کی چوتھی فضیلت نہ بتاؤں؟ کہا رسول اسلام علی کی چوتھی فضیلت کیا ہے؟ تو رسول اسلام کہنے لگے کہ علی کی فضیلت چوتھی یہ ہے کہ علی کی مثال جو ہے اس درخت جیسی ہے۔ علی کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ علی کی مثال، علی کی محبت کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑ جنت میں ہے۔ اور جو چاہ رہا ہوں میرے دوستو، علی کی محبت کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑ جنت میں ہے، جس کی شاخیں اس دنیا میں ہے، جو اس شاخ سے وابستہ ہو گیا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ علی کی محبت کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑ جنت میں ہے، جس کی شاخیں دنیا میں ہے، تو اس سے منسلک ہو جائے گا، تو اس سے وابستہ ہو جائے گا، وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور علی کے بخت کی مثال اس شجر جیسی ہے جس کا جس کی جڑ جہنم میں ہے، اور جس کی شاخیں اس دنیا میں ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ رسول اسلام ارشاد فرمانے لگے کہ اے بھائی نبی، کیا میں تجھے علی کی پانچویں فضیلت بتاؤں؟ کہا ہاں ہاں۔ رسول اسلام علی کی پانچویں فضیلت کیا ہے؟ کہا کتنا بہترین سما ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، کام میدان محشر ہوگا۔
نور کا ممبر ہوگا، اس نور کے ممبر پر میں بیٹھا ہوں گا، اور ایک میرے برابر میں ایک اور نور کا ممبر ہوگا، اس پر میرے دادا حضرت آدم بیٹھے ہوں گے، حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے۔ رسول اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بروز محشر ایک نور کا ممبر ہوگا جس پر میں بیٹھا ہوں گا، میرے برابر بھی ایک نور کا ممبر ہوگا جس پر جناب ابراہیم بیٹھے ہوں گے، اور ان دونوں ممبروں کے درمیان ایک تخت کرامت ہوگا۔ ان دونوں ممبروں کے درمیان ایک تخت کرامت ہوگا جو بہت نورانی ہوگا، جس سے نور ساطع ہو رہا ہوگا، اور اس نورانی تخت پر، اس تخت کرامت پر علی بیٹھا ہوگا۔ کتنا بہترین لمحہ ہوگا کہ دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان تخت کرامت پر علی بیٹھا ہوگا۔ قدر کو سمجھیے۔ آپ کو میں مثال کے ذریعے سمجھا دوں، رسول اسلام نے یہی تو کہا کہ ایک نور کا ممبر ہوگا، داہنی جانب ایک نور کا ممبر ہوگا جس پر میں بیٹھا ہوں گا، بائیں جانب ایک اور نور کا ممبر ہوگا جس پہ ابراہیم بیٹھے ہوں گے، اور ان دونوں ممبروں کے درمیان تخت کرامت ہوگا، اور اس تخت پر علی بیٹھا ہوگا۔ کتنا بہترین سما ہوگا کہ دو دوستوں کے درمیان علی بیٹھا ہوگا۔ آپ کو میں بتا دوں، آج تو ہر انسان کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی لمحے میں سیاست سے اٹیچ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی منسٹر یا کوئی بڑا آدمی ہے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے درمیان ایک فوٹو کھینچوا دوں، صرف نام و نمود کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ میرے بھائی، علی کے مقام کو دیکھیے، علی کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ نے درمیان میں بٹھایا ہے، اور ان کی نسبت سے جناب ابراہیم بھی اپنے آپ پر فخر بھائی۔ جب رسول اسلام معراج سے گزر رہے تھے نا، تو آپ کی ملاقات جناب ابراہیم سے ہوئی۔ ایک نور کا ممبر لگا ہوا تھا، آپ اس نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے، جناب ابراہیم اور تمام انبیاء کرام بیٹھے ہوئے کہ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک نور کا مرکب چلا آ رہا ہے، جس کے ارد گرد ستاروں کی طرح کچھ نور چمک رہے ہیں۔ جب وہ مرکب قریب آیا تو جناب ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا خلیفہ علی ہے، اور یہ ان کے بیٹے ہیں۔ کہا یہ جو ستاروں کے مانند چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کے شیعہ ہیں۔ تو جانتے ہو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہم اجعل، کیا بات ہے، لے شیعت علی ابن ابی طالب، پروردگارا مجھے علی کا شیعہ بنا دے، علی کے شیعوں میں کرا دے۔ ارے بھائی، ابراہیم اسے کہتے ہیں جو علی کا شیعہ بننے کے لیے، علی کا شیعہ بننا چاہتا ہے، علی کا شیعہ بننے کے لیے آرزو رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے۔
یہ ہے علی. علی کی اور فضیلت بتاؤ. آئیے میں ایسے کی زبان سے علی کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ بھی خوش کریں گے. یہ ہے علی کی فضیلت. میدان عرفات سجا ہوا ہے. میدان عرفات جب حج پہ جائیں گے تو میرے دوستوں یا جو ہوتے آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ میدان عرفات ہے کیا. میدان عرفات سجا ہوا ہے. حضرت عمر اپنے صحابیوں کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے. میں یہ اہل سنت کی روایت سے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابیوں کا حضور ہے کہ چادر کھاتی ایک شخص چلا آ رہا ہے. جب قریب آیا تو کیا دیکھا کہ اس کے چہرے پر تماچے کا نشان ہے. کیا ہے؟ تماچے کا نشان ہے. جب اور قریب آیا تو حضرت عمر نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ نشان کیسا ہے؟ کہا میرے خلیفہ یہی تو میں بتانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا. یہی تو بتانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا تھا لیکن آپ نے خود ہی سوال کر دیا. اے میرے مالک، اے میرے آقا، یہ جو آپ میرے چہرے پر تماچے کا نشان دیکھ رہے ہو اسے علی نے مارا ہے. علی نے مارا ہے. تو جو ہے نا کہ یہ جو نشان دیکھ رہے ہو میرے رخسار پر تماچے کا نشان دکھائی دے رہا ہے اسے کہیں اور سے نہیں آیا ہے، اسے علی نے مارا ہے. اب یہاں پر دو روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ علی کو بلایا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ یہ لوگ چل کر علی کے پاس آئے. لیکن میرے دوستوں دوسری روایت مجھے زیادہ موضوع لگتی ہے کہ یہ لوگ چل کر علی کے پاس آئے اور آن کر علی سے پوچھا کہ اے بھائی یہ بتاؤ کہ آپ نے تماچا کیوں مارا ہے؟ ایک مرتبہ میرے علی نے کہا کہ اس نے مسلمان کی ناموس پر غلط نگاہ ڈالی. اس نے مسلمان کی ناموس پر غلط نگاہ ڈالی ہے اس لیے میں نے مارا ہے. سارا معاملہ خاموش ہو گیا. لیکن وہ جو مار کھایا تھا وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اے سرکار آپ سزا تجویز کیجیے، سرکار فلا تجویز کیجیے. ایک مرتبہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، رائے کا عین اللہ تجھے اللہ کی آنکھ میں دیکھا ہے، تجھے اللہ کے ہاتھ میں مارا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ہے علی کا مقام. یہ ہے میرے بھائی علی کی عظمت. علی کی عظمت اور دیکھنا چاہتے ہیں. میرا مولا علی جو روایتیں ہیں میرے دوستوں، میں نے الگ الگ کتابوں میں اس واقعے کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھا ہے اور اس طریقے سے بھی پڑھا ہے. دونوں واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا مولا علی کوہ صفا سے گزر رہا ہے. کوہ صفا سے گزر رہا ہے. ابھی میرا مولا چند ہی قدم چلا تھا کہ ایک پرندہ آپ کی خدمت میں آیا جو چکور کے مثل تھا. ایک پرندہ آپ کی خدمت میں آیا اور وہاں پر سلام کیا. میرے مولا نے سلام کا جواب دیا. میرے سفر سے گزر رہے ہیں، ایک پرندہ آتا ہے، سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے کہ یہ پرندے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر تو کھانے کے لیے کوئی دانا نہیں ہے، یہاں تو پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ چکور پرندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے وسیع، اے اللہ کی حجت، اے رسول کے وسیع اور جانشین، میں یہاں 4
تمہید کر رہا ہوں، اللہ کی تمہید کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ علی نے کہا کہ تو کیسے تمہید کرتا ہے، تو کیسے تمہید کرتا ہے، تو کیسے تصدیق کرتا ہے، تو کھاتا کیا ہے، تو پیتا کیا ہے. تو ایک مرتبہ وہ پرندہ کہنے لگا کہ اے اللہ کی حجت، اے علی ابن ابی طالب، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں آپ پر ضرور بھیجتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پہ لعنت دیتا ہوں. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے میرے. ایک روایت میں نے یہ دیکھی ہے کہ میرا مولا ایک صحرا سے گزرنا، دور دور تک درخت دکھائی نہیں دے رہا، دور دور تک کوئی دریا نہیں ہے، دور دور تک کوئی سڑک نہیں ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، ایک صحرا ہے. ایسے میں جب میرا مولا وسط صحرا میں پہنچتا ہے تو ایک پرندے نے آپ کو سلام کیا. اب ادھر بھی آپ کے ساتھ ہیں یا دوسرے بھی صحابی آپ کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ میرے مولا سے سلام کرتے ہیں کہ مولا دور دور تک نہ کوئی درخت دکھائی دے رہا ہے، دور دور تک نہ کوئی دریا دکھائی دے رہا ہے، دور دور تک نہ کوئی مکان دکھائی دے رہا ہے. اے میرے مولا سے آپ کو سلام کون کر رہا ہے؟ میرے مولا نے ہوا میں اپنے ہاتھ کو بلند کیا. آپ کے دست مبارک پر ایک پرندہ ہے، پرندہ ہے. میرے مولا نے اس پرندے سے کہا کہ اے میرے بھائی پرندے، دور دور تک کوئی درخت نہیں ہے، دور دور تک کوئی دریا نہیں ہے، دور دور تک کوئی مطلب کوئی کھیتی نہیں ہے. ارے میرے بھائی تم اس صحرا میں کرتے کیا ہو، کھاتے کیسے ہو، پانی پیتے کیسے ہو؟ تو ایک مرتبہ وہ پرندہ کہنے لگا کہ اے میرے مولا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں آپ پر آپ کے دشمنوں کی لعنت بھیجتا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد. میرے دوستو، یہ ہے میرے مولا کا نام. مجھے یاد نہیں ہے کہ شہد کی مکھی والا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نہیں بتایا، کیونکہ رسول اسلام ایک نخلستان سے گزر رہے تھے. ادھر سے گزرتے تھے، نخلستان سے گزر رہے تھے کہ ایک شہد کی مکھی آتی ہے آپ کا تباہ کرنے. شہد کی مکھی آتی ہے تباہ کرنے لگتی ہے. رسول اسلام نے علی کو بلایا اور کہا کہ یا علی، یہ شہد کی مکھی ہمیں اپنا مہمان بنانا چاہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ علی کو بھیج کر فلاں فلاں مقام پر شہد منگوا لیجیے، نوش منگوا لیجیے. بہر کے شہد آئی، آپ نے نوش بنوایا. میرے رسول نے پوچھا کہ ہے شہد کی مکھی، تم نہ خوشگوار پھولوں سے تلخ رس لے آتی ہو، نہ خوشگوار پھولوں سے تلخ رس لے آتی ہو، اسے کیسے شیرینی میں بدل دیتی ہو؟ تو جو کہہ رہا ہوں میں کہاں اسے شیرینی میں کیسے بدل دیتی ہو؟ تو ایک مرتبہ وہ شہد کی مکھی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں ایک ورد عطا کیا ہے. کہا وہ ورد کیا ہے؟ کہا جب ہم خوشگوار پھولوں سے تلخ رس کو لیتے ہیں تو اپنی زبان پر ہم آپ پر اور آپ کی آنکھ پر درود دیتے ہیں، وہ تلخ رس شیرینی میں بدل جاتا ہے.
میرے مولا کے فضائل، یہ ہے میرے مولا کی علم۔ ایک واقعہ اور میں بتا دوں کہ میرا مولا یہودی کے پاس کچھ سامان لے کر گیا اور کہا کہ میرے بھائی اسے رکھ لیجیے، مجھے کچھ جو دے دیجیے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا نبی اگر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاوے تو اللہ دعاؤں کو پوری کر دیتا ہے۔ اے علی کیوں نہیں نبی سے کہہ دیتے کہ اللہ تمہیں اتنا کچھ دے دے کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی نے کہا کہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ میرے دوستو ابھی یہی کہا تھا کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جائے گی۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا تھا کہ دیوار سونے کی ہو گئی، دیوار سونے کی ہو گئی۔ وہ یہودی حیرت سے دیوار کو دیکھتا رہا اور کہتا رہا کہ اے میرے مولا یہ دیوار تو سونے کی ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ دیوار سے آواز آئی کہ یہ ہمارے خدا ہے، اگر یہ کہہ دے تو دیوار کیا کائنات سونے کی بن جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد میرے دوستوں، علی کی فضیلت بہت بلند ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں اول سے لے کر آخر تک یہ حاجت روا، آپ پہلے سے مانیے بھی مراد پوری ہوگی، آخر سے مانیے تو بھی مراد پوری ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں علامہ مقدسی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، سید فاضل امیر اللہ نے یہ لوگوں کو بتایا کہ ایک روز میں جناب امیر علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف گیا تھا، رات کا تیسرا پہر گزر چکا تھا، کیونکہ پہلے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تھوڑا امام زمانہ کی ذات پر روشنی ڈال دیجیے، لہٰذا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام زمانہ کی عظمت ہے کیا اور ہمارے لیے کیوں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی حاجتوں میں امام زمانہ سے مانگیں۔ ہم اپنی حاجتوں کو امام زمانہ سے مانگیں۔ وہ سید فاضل امیر ایام کہتے ہیں کہ رات کا تیسرا پہر گزر چکا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص روضے میں داخل ہوا، جس کے داخل ہوتے ہی روضے کے دروازے کے پٹ کھل گئے جو بند تھے، کسی خادم نے نہیں کھولا، خود بخود کھلے۔ وہ روضے کے قریب آئے اور آن کی کچھ باتیں کی، آتے کچھ باتیں کی، میں چھپ کر ان کی باتوں کو سننے لگا، اور پھر وہ روضے سے نکلے اور کوفے کی طرف چلنے لگے، مسجد کوفہ کی طرف جاتے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے تعاقب میں چلنے لگا۔ وہ کوفے میں آئے، ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور باتیں کرنے لگے، میں بھی سنتا رہا۔
اور پھر جب وہ واپس چلنے لگے پھر میں ان کے پیچھے واپس چلنے لگا، لیکن راستے میں مجھے کھانسی آئی۔ انہوں نے جب مڑ کے دیکھا تو کہا کہ اے امیر اللہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا احمد اردبیلی میں آپ کا پیچھا جانتے ہو کون ہے؟ احمد اردبیلی۔ اور بزرگ میں کہا میں آپ کا پیچھا مولا علی کے روزے میں کر رہا ہوں، آپ کو قسم ہے صاحب قبر کی، آپ بتائیے کہ آپ کسے بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک وعدہ کرو تو میں بتاؤں گا۔ کہا کیا وعدہ ہے؟ کہا جب تک میں باحیات رہوں گا آپ کسی سے نہیں بتائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کہا میں مولا کے روزے پر آیا تھا چند فکری مسائل کے سلسلے سے، میرے مولا نے کہا کہ آپ مسجد کوفہ چلے جائیے، وہاں پر تمہارے زمانے کا امام موجود ہے، آپ اسے سوال کیجیے، وہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ میں نے امام زمانے سے گفتگو کی، انہوں نے میرے مسئلے کا حل بتایا، میں نے حل کو سنا اور اب میں واپس جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو جب بھی کوئی مشکل میں پیش آئے تو اب سارے کو پکارو، امام زمانہ کو پکارو، انشاءاللہ امام زمانہ اور تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ اس گھر کا ہر فرد مستجاب الدعوات ہے، یہاں کا بچہ بھی مستجاب الدعوات ہے۔ میرے دوستو آج 4 محرم گزر چکی ہے، آج مجھے ان شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے جو زینب کو بہت عزیز تھے، جو زینب کو بہت پیارے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی جناب زینب 3 برس کی تھی، جناب زینب نے خواب دیکھا، ماں کو بتایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا یہ خواب اپنے نانا کو بتاؤ۔ رسول اسلام کا روز کا معمول تھا کہ در فاطمہ پر آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس روز جب رسول اسلام تشریف لے آئے، ایک 3 برس کی بچی رسول اسلام کے قریب آئی اور آن کر کہا کہ نانا جان میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، نانا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک صحرا ہے، اس صحرا میں زینب کھڑی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اے میرے نانا جان میرے پیر اکھڑ رہے ہیں، نانا جان ہوائیں اتنی تند ہے، اے میرے نانا جان ہوائیں اتنی تیز ہے کہ میرے پیر اکھڑ رہے ہیں، میرے دائمی جانب ایک درخت ہے، میں نے درخت کا سہارا لیا مگر نانا جان ہوائیں اتنی تیز ہو گئی کہ وہ درخت اکھڑ گیا۔ نانا جان میرے بائیں جانب دوسرا درخت ہے، میں نے اس درخت کا سہارا لیا لیکن اے نانا جان وہ بھی درخت اکھڑ گیا، اے نانا جان میرے سامنے تیسرا درخت
نظر لائے سوائے سید الشہداء کی. ہاں بابا نویں محرم گزر گئی، شب عاشور آ گئی ہے. بابا ہر بیویاں اپنی آغوش میں بچوں کو بٹھائے ہوئے وصیت کر رہی ہے. میرے مولا حسین کا گزر جب خیمے کی جانب سے ہوا تو کیا دیکھا کہ جناب لیلا علی اکبر کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے پیار کر رہی ہے، بالوں میں اشارہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے لال علی اکبر، ارے کل کا دن قیامت کا دن ہوگا، ارے کل سب سے پہلے اپنے بابا پر قربان ہو جانا. حسین جب دوسرے خیمے میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ جناب لیلا جناب رباب علی اصغر کو اپنے زانو پر بٹھائے ہوئے پیار کر رہی ہے، اپنے آغوش میں بٹھائے ہوئے پیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے لال علی اصغر، ارے تو اتنا چھوٹا ہے کہ کیونیوں کے بل مقتل نہیں جا سکتا. اے میرے لال علی اکبر، ارے میں کل کس کو اپنے والیوں وارث پر قربان کروں. ازاداروں جب یہ جملہ حسین نے سنا ہے نا، رباب کے پاس آئی ہے اور آ کر کہا ہے کہ اے رباب، کل علی اصغر کی قربانی اگر علی اکبر سے نہ مر جائے تو مجھے حسین نہ کہنا. اے رباب، کل علی اصغر کی قربانی اگر علی اکبر سے نہ مر جائے تو مجھے حسین نہ کہنا. جب حسین فروا کے خیمے کے پاس پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ جناب فروا قاسم کو بٹھائے ہوئے پیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے لال قاسم، کل اپنے چچا پر قربان ہو جانا. اے میرے لال قاسم، ارے لوگوں سے، ارے میرے لال قاسم، کل حسین پر قربان ہو جانا، قربانی میں تاخیر نہ کرنا. کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ماں کے دودھ کا اثر تھا، ماں کے دودھ کا اثر تھا. ہزاروں جب حسین زینب کے خیمے کے قریب آئے ہیں تو کیا دیکھا ہے کہ جناب زینب اور محمد کو اپنے آغوش میں بٹھائے ہوئے قائم کر اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے محمد، کل کا دن قیامت کا دن ہوگا. اے میرے محمد، کل اپنے امو جان پر قربان ہو جانا، کل اپنے مامو جان پر قربان ہو جانا. دسویں محرم کا سورج چڑھا اور زینب نے جب یہ دیکھا کہ محمد ابھی مقتل نہیں گئے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے کہ اے محمد، ابھی تم زندہ ہو، ابھی تم زندہ ہو. محمد کہتے ہیں کہ اے اماں، میں کیا کروں، میں بار بار ماموں کے پاس جاتا ہوں، ماموں مجھے یہ کہہ کر رخصت کر دیتے ہیں کہ اے محمد، تم میری زینب کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مقتل روانہ کر سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے مقتل روانہ کر سکتا ہوں. محمد کو اجازت ملی، محمد کو اجازت ملی. ایک کو حسین نے سوال کیا، ایک کو عباس نے سوال کیا، دونوں فیصل معطل میں ایک زبردست حملہ کیا. میمنے کو میسرے پر رکھا، میسرے کو قلبے لشکر پہ رکھا، لیکن آزاداروں ایک مرتبہ میرے ساتھ میں آواز دی، حملو الیہ من کل جانب، ارے حملہ کرو چاروں طرف سے. آزاداروں تیروں کی بارش ہونے لگی، آزاداروں تلواروں کی بارش ہونے لگی. ارے کسی نے گرد مارا، کسی نے تلوار ماری، دونوں پر گھوڑے سے سرزمین
آواز دی ماموں مدد کو آئیے. حضرت اور حسین دونوں محمد کے قریب آئے. کیا دیکھا کہ ایک فرزند دنیا سے گزر چکا ہے, ایک میں رمق باقی ہے. حسین دونوں جنازے کو اٹھائے ہوئے خیمے میں لے آتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے تمام دیکھا. کیا دیکھا کہ زینب نظر نہیں آ رہی ہے. ماں کی کنیز فضا کو آواز دی, اے ماں کی کنیز فضا, جاؤ میری بہن کو بلاؤ. ازاداروں مسائل کا آخری جملہ اور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا. ہاں ازاداروں, جناب زینب آئی, دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی. جناب زینب درمیان میں بیٹھتی ہے, ایک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا, اور کہنے لگی کہ اے میرے لالو محمد, میرا بھیا غریب ہو گیا ہے, اب میں کس کو اپنے بھائی حسین پر قربان کروں گی. ایک مرتبہ ان کی آواز آئی, اے میری اماں, آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ اے میری اماں, آپ نے وصیت کی تھی کہ جنگ کرتے کرتے اگر فرات تک چلے جانا تو پانی نہ پینا. اماں, میں فرات تک پہنچ گیا تھا لیکن میں نے پانی نہیں پیا. مجھے معلوم تھا کہ میرا ماموں حسین کیسا ہے, میرا بھیا علی اصغر کیسا ہے, سکینہ پیاسی ہے, اور خیمے کی تمام عورتیں پیاسی ہیں. الحمد للہ سیعلم الذین ظلموا ایم منقلبون. پروردگارا, ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارا, تجھے واسطہ ہے محمد محمد کا, ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما. پروردگارا, تجھے واسطہ